غزوہ بدر کے ایک سال کے بعد غزوہ بدر جو تھا یہ 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور اس میں کافروں کے بڑے بڑے سورما یہ قتل کر دیے گئے۔ بڑے بڑے کافروں کے سردار تھے، سردار قریش تھے۔ تو مسلمانوں کو اس غزوہ بدر میں اللہ پاک نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ کافروں کے چونکہ بڑے بڑے سورما مارے گئے تھے، واصل جہنم ہو گئے تھے، تو کافر جو ہے وہ انتقام کی آگ میں گویا کہ جل رہے تھے، اور کسی نہ کسی طرح ہم اپنے جو ہے وہ بڑوں کا انتقام مسلمانوں سے لیں۔ تو پورا سال گویا کہ انہوں نے تیاری کی اور کوششیں کی، لوگوں کو آمادہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس جنگ میں شریک ہوں۔ تو ایک سال کے بعد شوال کا مہینہ اور 15 شوال غزوہ احد کا یہ معرکہ ہوتا ہے، غزوہ بدر کے ایک سال کے بعد۔ اور کہاں یہ معرکہ ہوتا ہے؟ احد جو پہاڑ ہے، مدینہ المنورہ زادہ و شرف و متعظمہ کے قریب یہ پہاڑ ہے، تو اس پہاڑ کے دامن میں یہ لڑائی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف لائے، کافر بھی آئے، اور اس طرح یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی۔ کافر انتقام کی آگ میں گویا کہ یہ تھے کہ کسی طرح ہم جو ہے وہ اپنے بڑوں کا انتقام لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بھی بڑے یعنی شوق شہادت میں یہ تشریف لائے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ جذبہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گویا کہ اپنی جان کو نثار کرنے کے لیے وہ بے قرار تھے۔ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لائے۔ غزوہ بدر جو تھا اس کا نتیجہ کچھ اس طرح نکلا کہ غزوہ بدر میں یعنی چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 313 تھی، اور کافر جو تھے یہ 1000 کے قریب کافر تھے، اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید کر لیے گئے۔ تو جو کافر مارے گئے تھے ان میں بڑے بڑے کافر تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ تو اب اس لڑائی میں جو غزوہ احد تھا، اس میں مسلمانوں کے 70 گویا کے جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس میں 70 کافر مارے گئے تھے، واصل جہنم ہوئے تھے غزوہ بدر میں۔ غزوہ احد جو تھا بڑا گویا کہ اس میں شدت کی لڑائی ہوئی، اور 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس میں ان میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان ہیں، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان آ رہے تھے، اپنی جناب جو ہے وہ بہادری کا مظاہرہ فرما رہے تھے، تو ان کو تو چاہیے ہی شہادت تھی، اللہ رسول کی راہ میں ہم لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جائیں۔ کافر تو اپنی جناب جو ہے وہ گویا کہ نفس کی وجہ سے آئے تھے کہ ہم تو اپنے بڑوں کا انتقام لیں گے مسلمانوں سے۔ تو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیارے چچا جان ہیں، یہ میدان جنگ میں اس شان سے آئے سبحان اللہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ زیب تن ہے، اور امامہ شریف میں آپ نے ایک پر لگایا ہوا تھا۔ اور دیکھیے بہادری کا اندازہ لگائیے کہ ویسے تلوار جو ہے ایک ہاتھ میں پکڑ کر لڑا جاتا ہے دشمن کے ساتھ، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے رگوں میں حضرت عبد المطلب کا خون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی چچا تھے، ان میں سے صرف 2 چچاؤں نے اسلام قبول کیا، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عباس بن عبد المطلب۔ انہوں نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے چچاؤں میں سے سب سے زیادہ پیارے حضرت حمزہ ہیں، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہادری کا عالم دیکھیے
کہ آپ نے صرف ایک ہاتھ میں تلوار نہیں پکڑی ہوئی تھی، بلکہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار موجود تھی، دو تلواروں کے ساتھ ایٹ اے ٹائم آپ لڑ رہے تھے۔ یہ آپ کی بہادری کا عالم ہے کہ تلوار سیدھے ہاتھ سے بھی چلا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلا رہے ہیں، اور جدھر جاتے ہیں کافروں کے گویا کہ صفوں کی صفیں آپ بچھا دیتے ہیں، واصل جہنم فرما دی جا رہے ہیں کافروں کو۔ اب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوتی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں کافروں کے بڑے بڑوں کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا تھا۔ اس میں ایک تو حضرت ہند جو تھی، حضرت ابو سفیان کی گھر والی، ان کے والد، ان کے بھائیوں وغیرہ کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا تھا۔ وہ اس وقت تک اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، حضرت ہند نے۔ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر یہ خود بھی انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت ہند نے، اور ان کے جو شوہر ہیں حضرت ابو سفیان، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ ایک حبشی غلام جن کا نام تھا وحشی، یہ جو وحشی ہیں انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ گویا کہ نیزہ مارنے میں بڑے ماہر تھے، یعنی اپنے پوائنٹ پر ان کا جو ہے وہ نشانہ لگا کرتا تھا۔ ان کو کہا گیا کہ آپ حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، جیسے آج کل ٹارگٹ کلنگ کا بھی جو ہے وہ سلسلہ پہلے چلا تھا بہت زور و شور سے، تو یہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، پرانا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا ٹارگٹ آپ پورا کرو۔ کون سا؟ حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے۔ حضرت وحشی جو تھے ان کو اور کچھ کام نہیں تھا، جنگ میں آئے اور بیٹھ کے جنگ کا نظارہ کر رہے، ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ایک شخص ان کو، اچھا بڑی بات ہے ان کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ حمزہ کون ہے، نام سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا کہ کون سے حمزہ ہیں۔ اتنے رش ہے، مسلمان کافر جو ہے واپس میں لڑ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص کے اوپر نظر پڑی، وحشی کی ایک شخص پر نظر پڑی، کیا دیکھا کہ ایک جوان مرد ہے، پہلوان ہے، بہادر ہے، جس طرف جاتا ہے لاشوں کے انبار لگا دیتا ہے، دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے۔ کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتانے والوں نے بتایا کہ ان کا نام حمزہ ابن عبد المطلب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان ہیں۔ وہ تو دل ہی دل میں خوش ہو گئے، بھئی میرا ٹارگٹ تو یہ ہے۔ اب انہوں نے اپنا نیزہ سنبھالا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا کہ یہ طاق میں رہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح ان کو شہید کرنا ہے اور پھر غلامی سے آزاد اپنے آپ کو کرانا ہے، اور اتنا انعام جو ہے وہ میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے گویا کہ تیر سنبھالا، یہ نیزہ سنبھالا، اور بڑی گویا کہ طاقت کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے وار کیا، نیزہ پھینکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیٹ مبارک ہے اس میں یہ نیزہ لگا اور پیچھے سے یہ نکل گیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زمین پر تشریف لے کے آئے۔ زخم چونکہ گہرا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود بھی اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ میں اس کو جو ہے وہ واصل جہنم کروں، لیکن زخم چونکہ گہرا تھا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے کے آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس سے پہلے کئی کافروں کو آپ نے واصل جہنم کر رکھا تھا، غزوہ بدر میں بھی کیا تھا، اس میں بھی کیا تھا، لیکن بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت اور نوش فرمایا۔ اس کے علاوہ کئی اور صحابہ کرام، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کو غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملائکہ نے ان کو غسل دیا تھا، کہ یہ ان کی جو ہے وہ گویا کہ جس رات جو ہے وہ اعلان ہوا کہ کل جو ہے وہ کافروں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، یہ انہوں نے اعلان سنا اور فوراً جو ہے وہ اپنی بیوی سے الگ ہو گئے، اپنی بیوی کے ساتھ یہ تھے اور ان پر غسل فرض ہو چکا تھا۔ اور دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بلاوا آ رہا ہے کہ جہاد کو چلنا ہے، تو انہوں نے ذرا برابر تاخیر نہیں کی، حالانکہ غسل فرض تھا۔ ایسا بھی آپ کر سکتے تھے کہ چلو غسل کر لوں پھر میں چلا جاؤں گا، تھوڑا فریش ہو لوں، غسل چونکہ فرض ہے یہ بھی میں ادا کر لوں پھر چلا جاؤں، نہیں،
آپ نے سمجھا کہ اگر غسل کرنے چلا جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے تاخیر ہو جائے اور میں کہیں رہ نہ جاؤں، فوراً آپ نے لبیک کہا، اپنی بیوی سے جدا ہو گئے اور فوراً جہاد کے لیے آپ تشریف لے کے گئے، اور کافروں کے ساتھ لڑتے لڑتے اتنا لڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے گویا کہ جانثاری کے ساتھ، اور آپ کا جو والد تھا وہ کافر تھا، ابو عامر راہب جس کا نام تھا، وہ کافر تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دوران جنگ کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیے کہ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر کا سر اڑا دوں، لیکن محبوب دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی رحمت نے یہ گویا کہ گوارا نہ کیا کہ بیٹے کی تلوار جو ہے وہ باپ کی گردن پر چلے، آپ نے منع فرما دیا، لیکن آپ بڑی گویا کہ جو ہے وہ جانثاری کے ساتھ لڑے، سبحان اللہ، اور پھر لڑتے لڑتے بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ ختم ہوتی ہے، اختتام پذیر ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف آپ نے نگاہ فرمائی تو کیا دیکھا کہ اللہ کے معصوم فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں۔ آج کہیں میت ہو جاتی ہے تو ہم جیسے چلے جاتے ہیں غسل دینے کے لیے، کوئی مولوی صاحب آ جاتے ہیں غسل دینے کے لیے، تو یہ کتنی گویا کہ شان والے ہیں کہ اللہ کے معصوم فرشتے اپنے پیارے ہاتھوں سے ان کو جو ہے وہ غسل دے رہے ہیں۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زوجہ کی طرف پیغام بھیجا، ان کے سے استفسار فرمایا کیا وجہ ہے کہ ہم نے یہ معاملہ دیکھا ہے، تو انہوں نے پھر اس چیز کی وضاحت کی کہ یہ جب جنگ کے لیے تشریف لے کے گئے تھے تو ان پر غسل فرض تھا۔ اب غسل فرض تھا، اللہ کو تو پتا تھا، تو شہید کا یہ عالم ہے کہ شہید کو جناب جو ہے وہ جس عالم میں شہید ہوتا ہے اسی حالت میں گویا کہ اس کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غسل کا یہ اہتمام فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے معصوم فرشتوں نے غسل دیا۔ اسی طرح یعنی کئی صحابہ کرام علیہ رضوان، ہر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدا گانا گویا کہ داستان غمناک ہے۔ ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی، ہر صحابی جلیل القدر ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جنہوں نے دیدار کیا ایمان کی حالت میں، بڑے سے بڑا کوئی ولی ہی کیوں نہ ہو، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کیوں نہ ہو، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے تک یہ پہنچ ہی نہیں سکتے، سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پاؤں سے تھوڑے لنگڑے تھے، صحابی رسول تھے، پاؤں سے تھوڑے لنگڑے تھے، اور ان کے جو ہے 4 بیٹے، غور سے سنیے گا، 4 بیٹے ان کے آلریڈی جنگ کے لیے تیار تھے، جہاد میں شریک تھے، 4 بیٹے۔ آپ چونکہ لنگڑے تھے، آپ کو اجازت نہیں مل رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ جنگ میں شریک ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گڑ گڑا کر اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیے، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر کے لنگڑاتا ہوا خرامہ جنت کی طرف میں پہنچ جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بے قراری کو دیکھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت عطا فرمائی، پھر میدان جنگ میں آئے، آپ نے اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لیا، کافروں کی صفوں میں آپ سے وہ چلے گئے، اور جناب جو ہے وہ چونکہ پاؤں سے لنگڑے تھے، کافر مذاق اڑا رہے تھے، جناب یہ لنگڑا بھی آ گیا ہے، اب ہم سے لڑے گا یہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی صفوں میں آپ چلے گئے، اور بیٹھے بیٹھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی کافروں کی ٹانگیں کاٹ دی۔ کافر بڑے گویا کہ پریشان ہو گئے، اور جناب ان کے حوصلے پست ہو گئے، یک بار کی پھر انہوں نے کہا کہ ان پر حملہ کر دو اور ان کو جو ہے وہ شہید کر دو۔ پھر یک بار کے کافروں نے ان پر حملہ کیا اور انہوں نے گویا کہ جام شہادت نوش کیا۔ جنگ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی یہ میدان جنگ میں آئی، اپنے شوہر کی لاش کو لے کر یہ اپنے گویا کہ گاؤں کی طرف جانا چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی لاش کو لے کے جاؤں۔ کتنا ہی جناب کوشش کی گئی، لیکن جو سواری تھی وہ مدینہ کی طرف جا ہی نہیں رہے تھے، بڑی کوشش کی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے شوہر جب گھر سے نکلے تھے تو ان سے کے منہ سے کوئی بات نکلی تھی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ میرے مولا میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں اور پھر مجھے واپس اپنے گھر میں آنا نصیب نہ فرمانا، یہ انہوں نے دعا کی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا قبول ہو چکی ہے، اب کتنا ہی ان کو لے جانے کی کوشش کریں گے یہ نہیں جائیں گے۔
اور پھر ان کی جو ہے وہ تدفین وہیں مقام احد میں کی گئی۔ اس طرح کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نے بدر میں جو ہے کئی کافروں کے جو ہے وہ سرداروں کو آپ نے قتل کیا تھا، کافروں کو بڑا ان پہ غصہ تھا، تو کافروں نے کیا کیا، جب ختم ہو گئی تو ان کی لاش مبارک کا مسئلہ کیا۔ کئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارکہ کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ان کافروں نے کر دیے۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان جنگ پر تشریف لاتے فرمایا کہ میرے چچا کی لاش کو ڈھونڈا جائے، تو کئی مرتبہ ڈھونڈا گیا، لیکن لاش چونکہ اس طرح لاش کا انہوں نے حال کیا تھا، لاش نہ ملی، بسیارے یعنی کوشش کے بعد جو ہے وہ لاش مبارک مل گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے ہیں اپنے چچا جان کی جناب جو ہے گویا کہ لاش مبارک پر نظر پڑتی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غش آ گیا۔ آپ میدان جنگ میں جو ہے وہ آپ نیچے تشریف لے کے آئے، اتنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا صدمہ ہوا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا چچا حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور مجھ مصطفیٰ کا بھی شیر ہے، شیر خدا ہیں اور شیر مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کا لقب ہے، اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ اللہ اور رسول کے شیر ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ نماز جنازہ پڑھانے کا اہتمام فرمایا، اپنے چچا سے اس قدر محبت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اپنے پیارے چچا کا جنازہ سب سے آگے رکھا، اور اپنے چچا پر 70 مرتبہ آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی ہے۔ اتنا پیار تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آج بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار فائز الانوار جو ہے وہ احد شریف کے مقام پر موجود ہے۔ چونکہ بڑی تنگی کا عالم تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو دو دو کر کے اس طرح کر کے ایک ہی قبر میں جو ہے وہ دفن کیا جا رہا تھا، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ پھر دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب جو ہے وہ قبر میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ آخری بات اس کا کام بیان چونکہ ختم ہو گیا، ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان، عشق بھری باتیں ہیں سبحان اللہ، تو پھوپھی جان، اب بہن تو عورت ہے، عورت گویا کہ مرد کے مقابلے میں تھوڑا کمزور ہوتی ہے، اور صبر کا مادہ گویا کہ عورت میں تھوڑا کم ہوتا ہے، تو ان کو جب پتہ چلا کہ میرے بھائی جو ہے وہ جام شہادت نوش فرما گئے ہیں، دوڑتی ہوئی آئیں میدان جنگ کی طرف، اپنے بھائی کی لاش کی طرف آ رہی ہیں، تو ان کے جو بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑھ کر اپنی والدہ کو روکا کہ آپ نے آگے نہیں بڑھنا۔ پہلے تو یہ نہیں کہا کہ پیارے آقا نے فرمایا، پہلے تو ان کو منع کیا لیکن وہ نہیں مانی، پھر انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کو کہو کہ اللہ کے رسول نے آپ کو منع فرمایا ہے کہ آپ کو آگے نہیں بڑھنا۔ پھر کیا ہوا، اب جو قدم انہوں نے اٹھایا ہوا تھا آگے بڑھانے کے لیے، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام پہنچا تو وہ قدم جو اٹھایا ہوا تھا آگے رکھنے کے لیے وہ پھر آگے نہیں رکھا، اس کو پیچھے رکھ دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم میں گویا کہ جو ہے وہ کمی نہ آ جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو بجا لایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر انہوں نے اجازت چاہی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں کوئی شور غوغا نہیں کروں گی، کوئی واویلا نہیں کروں گی، اور مجھے اپنے بھائی کی میت کو آپ دیکھنے دیجیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی، اور پھر یہ آ گئی اور 2 کفن ساتھ لائی تھی، 2 کفن ساتھ لائی تھی، اور ایک بڑا کفن تھا ایک چھوٹا کفن تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قد آور تھے، شخصیت تھے، قد آور تھے، اور برابر میں دیکھا کہ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی میت رکھی ہوئی ہے، تو آپ نے چاہا کہ بڑا کفن میں اپنے بھائی کو دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ کہیں پھر اللہ پاک مجھ سے پوچھ نہ لے قیامت کے دن کہ بڑا کفن تو اپنے بھائی کو دے دیا اور برابر میں جو صحابی جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے ان کو چھوٹا کفن دے دیا۔ پھر انہوں نے گویا کہ جناب جو ہے وہ چھوٹا کفن جو ہے وہ اپنے بھائی کو دے دیا، اور بڑا کفن جو ہے وہ برابر میں دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تدفین ہو رہی تھی تو کفن کو اگر چہرے کی طرف لاتے تھے تو پاؤں خالی ہو جاتے تھے، پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کی طرف لاتے تھے تو
تو چہرہ مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چہرے کو ڈھکا جائے اور پاؤں کی طرف پتے جو ہے وہ ڈال دیے جائیں۔ اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا کہ تدفین جو ہے وہ عمل میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء احد کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور ایسا ایمانی جذبہ اللہ پاک ہمیں